ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بھی زندگی ہے۔ چلے اللہ کے نبی کی حلیہ مبارک کا ایک نقشہ کھینچ لیتے ہیں، سر سے شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ میری محترم بہنوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم جب کسی درزی کے پاس جاتے ہیں تو ساتھ ایک ناپ بھی لے کر جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اس ناپ کے مطابق آپ نے سوٹ کو سلائی کرنا ہے۔ اگر بازو بہت زیادہ لمبے ہو گئے یا بہت زیادہ چھوٹے ہو گئے تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گا، ممکن ہے اتنی اجرت بھی آپ کو نہ دوں۔ اور اگر بہت زیادہ سوٹ کھلا ہو گیا یا بہت زیادہ تنگ ہو گیا یا بہت زیادہ کھلا ہو گیا یا بہت زیادہ لمبا ہو گیا تو وہ کہتا ہے کہ میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گا، اجرت بھی اس طرح نہیں دوں گا۔ تو وہ ساتھ ایک ناپ لے کر جایا کرتا ہے کہ اس کے مطابق آپ نے سوٹ کو سلائی کرنا ہے، ورنہ میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دی ہے کہ اس زندگی کے مطابق زندگی گزارنا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف زندگی ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی کا حلیہ خود ایک زندگی ہے۔ ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بھی زندگی ہے۔ وہ زندگی کیسے ہے؟ چلے اللہ کے نبی کا جیسا سر مبارک تھا ویسا تو سر ہم نہیں بنا سکتے، جیسے آنکھیں تھی ویسی آنکھیں ہم نہیں بنا سکتے، جیسے ہاتھ تھے ویسے ہاتھ ہم نہیں بنا سکتے، جیسے پاؤں تھے، جیسے ہونٹ تھے، جیسے کان تھے، ہم ویسی چیزیں نہیں بنا سکتے۔ وہ تو کائنات میں ایک ہی تھی جو اللہ نے اپنے حبیب کو دے دی، لیکن ان آنکھوں کے ساتھ، اس سر مبارک کے ساتھ، ان بالوں کے ساتھ، ان ہاتھوں کے ساتھ، ان پاؤں کے ساتھ، ان ہونٹوں کے ساتھ، ان زبان کے ساتھ، ان دانتوں کے ساتھ اللہ کے نبی اعمال کے کیا کرتے تھے وہ تو ہم کر سکتے ہیں نا بھائی، وہ تو ہمارے اختیار میں ہے۔ چلے اللہ کے نبی کی حلیہ مبارک کا ایک نقشہ کھینچ لیتے ہیں، سر سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک قدرے بڑا تھا۔ عرب کے اندر حسن تھا کہ جس کا سر بڑا ہوگا اس کا دماغ بڑا ہوگا، اور جس کا دماغ بڑا ہوگا وہ بڑے بڑے کام کرے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک قدرے بڑا تھا۔ اب ویسا سر تو ہم نہیں بنا سکتے، لیکن اس سر کے ساتھ اللہ کے نبی عمل کیا کیا کرتے تھے وہ تو ہمارے اختیار میں ہے نا، وہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تو بڑا تھا لیکن عمل کیا کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی کا سر کبھی بھی ننگا نہیں ہوا تھا، کبھی ننگے سر گھر سے باہر نہیں آئے تھے۔ صحابہ نے اللہ کے نبی کو ننگے سر نہیں دیکھا تھا۔ تو بھئی ہم وہ تو کر سکتے ہیں نا کہ ہمارا سر ہمیشہ ڈھکا رہے، ہمارے سر پہ کچھ نہ کچھ ہو، پگڑی نہیں تو ٹوپی کم سے کم ہو، پگڑی ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ ایک نوجوان تھا، اس کو ہمارے استاد محترم نے ترغیب دی کہ پگڑی پہن لو بھائی، پگڑی کے یہ فضائل ہیں، یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے۔ اس نے کیا کیا، نیچے پینٹ شرٹ پہنتا تھا، اوپر پگڑی پہننا شروع کی۔ لوگ اس کے اوپر ہنستے تھے کہ بھئی اس کو دیکھو، نیچے پینٹ شرٹ پہنی ہے، اوپر پگڑی پہنی ہے۔ ایک وقت آیا کہ نیچے اس کے کرتا آ گیا، خوبصورت لباس اور سفید لباس اور خوبصورت پگڑی باندھنا شروع کر دی اس نے۔ اور شروع کہاں سے ہوا؟ یہاں سے شروع ہوا، سر سے شروع ہوا۔ اللہ نے پورا وجود خوبصورت بنا دیا۔ تو بھئی سر ننگا نہ ہو ہمارا، یہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کیسے تھے؟ نہ تو بہت زیادہ گھنگریالے تھے، نہ ہی بہت زیادہ سیدھے تھے، درمیانے تھے، خوبصورت لگتے تھے، کالے بال تھے۔ اللہ کے نبی کے بال بہت خوبصورت لگتے تھے۔ ویسے بال تو ہم نہیں بنا سکتے بھائی، لیکن ان بالوں کے ساتھ اللہ کے نبی کا عمل کیا تھا وہ تو ہم کر سکتے ہیں نا بھائی، وہ تو ہم کر سکتے ہیں، ہمارے اختیار میں ہے۔ اللہ کے نبی کا عمل کیا تھا کہ رات کو سونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالوں پہ تیل لگایا کرتے تھے۔ یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا بھائی، تیل لگانے سے بال بھی مضبوط ہوں گے، خشکی بھی ختم ہوگی، دماغ بھی تیز ہوگا، سر تر رہے گا، دماغ آپ کا خشک نہیں ہوگا، تر رہے گا، یہ فائدے تو ہوں گے اس کے۔ تو بھئی ویسے بال ہم نہیں بنا سکتے، لیکن ان بالوں کے ساتھ جو اللہ کے نبی کے اعمال تھے وہ تو ہم کر سکتے ہیں نا بھائی۔ یہ ارادہ کر لیں ہم آج کے بعد رات کو سونے سے پہلے تیل لگایا کریں گے۔ اس قدر اللہ کے نبی تیل لگایا کرتے تھے کہ تیل لگانے کے بعد جو کپڑا اپنے سر پہ باندھتے ہوتے تھے وہ کپڑا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ تیل کی وجہ سے کالا کالا ہو گیا تھا۔ تو بھئی یہ عمل تو ہم کر سکتے ہیں نا، ویسے بال ہم نہیں بنا سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک کیسی تھی؟ لمبی آنکھیں، بڑی آنکھیں، اور آنکھوں کے اندر یہ جو سفیدی ہے، سفیدی کے اوپر کالا کالا پتلا ہے جو چھوٹا سا، یہ سیاہ تھا، بالکل سیاہ تھا، اور سفیدی کے اندر سرخ سرخ دھاریاں تھی، سرخ دھاریاں۔ کیا ہی خوبصورت آنکھ ہوگی جو بڑی بھی ہو، لمبی بھی ہو، اس کی سفیدی میں سرخ سرخ دھاریاں بھی ہوں، اس کا سیاہ اس کی پتلی ہو، کتنی ہی خوبصورت ہوگی۔ ویسی آنکھ تو ہم نہیں بنا سکتے، لیکن اس آنکھ کے ساتھ اللہ کے نبی کا عمل کیا تھا وہ تو
تو ہم کر سکتے ہیں نا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں اس قدر حیا تھی کہ عرب کی کواری لڑکیوں میں بھی حیا اتنی نہیں تھی۔ عموماً کواری لڑکی میں حیا ہوا کرتی ہے، تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں ان سے بھی زیادہ حیا تھی۔ تو بھئی یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں۔ اللہ کے نبی کا عمل یہ تھا، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے کان مبارک کیسے تھے؟ صحابہ نے بڑی خوبصورت تشبیہ دی ہے، بڑی خوبصورت مثال دی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جیسے کالے آسمان کے اوپر ایک ستارہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے یا چاند چمکتا ہوا نظر آتا ہے، اس طرح اللہ کے نبی کی کالی زلفوں کے اندر خوبصورت کان چمکتا ہوا نظر آتا تھا، اس قدر نمایاں اور خوبصورت نظر آتا تھا۔ ویسے کان تو ہم نہیں بنا سکتے، لیکن اس کان کے ساتھ اللہ کے نبی کا عمل کیا تھا یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا بھائی، یہ تو ہمارے اختیار میں ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستے سے جا رہے تھے، ساتھ ان کے غلام تھا۔ وہ آگے گئے تو ان کو ڈھول کی آواز آئی، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور دوڑنا شروع کر دیا۔ تھوڑا آگے جانے کے بعد غلام سے پوچھا بھئی آواز ختم ہو گئی؟ کہنے لگا جی ختم ہو گئی۔ تو انہوں نے کانوں سے انگلیاں باہر نکالی۔ غلام پوچھنے لگا یہ آپ نے کیا عمل کیا؟ تو فرمانے لگے ایک مرتبہ اسی راستے سے میں اللہ کے نبی کے ساتھ جا رہا تھا تو اللہ کے نبی کو بھی یہ آواز آئی، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ڈالی، تیز تیز قدم اٹھانا شروع کر دیے۔ آگے جا کے مجھ سے پوچھا تھا کہ بھئی آپ کے وہ آواز ختم ہو گئی؟ میں نے کہا جی آواز ختم ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی نے کانوں سے انگلیاں باہر نکال لی۔ تو بھئی ویسے کان ہم نہیں بنا سکتے، لیکن جہاں میوزک چل رہا ہو، جہاں گانے چل رہے ہوں، وہاں ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم کانوں میں انگلیاں ڈال لیں، یہ تو ہم عمل کر سکتے ہیں۔ اس کا ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے یہ عمل کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک کیسے تھے؟ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے دانت ایسے تھے جیسے بارش کے اندر اولے گرتے ہیں نا، برف کے اولے، سفید اولے گرتے ہیں، ایسے ہی خوبصورت اللہ کے نبی کے دانت مبارک تھے۔ اب اللہ کے نبی ایسے دانت ہم نہیں بنا سکتے، لیکن ان دانتوں کے ساتھ اللہ کے نبی کا عمل کیا تھا یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا بھائی۔ وہ عمل کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دانتوں پہ مسواک فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں داخل ہوتے ہوئے سب سے پہلا کام مسواک کرنا تھا، اور جب گھر سے باہر نکلتے تھے تب بھی سب سے آخری کام جو کر کے نکلتے تھے وہ بھی مسواک فرما کے نکلتے تھے۔ یہ کیا خوبصورت عمل تھا اللہ کے نبی کا۔ مسواک کے اور بھی فائدے ہیں بھائی، کتابوں میں بھی لکھا ہے، حدیث میں بھی آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسواک کرتا ہے کہ اس کو اللہ رب العزت مرتے ہوئے کلمہ نصیب فرماتے ہیں۔ کیا خوبصورت بھائی بات ہے یہ، تو ہم مسواک کر لیں بھائی۔ ویسے دانت ہم نہیں بنا سکتے، مسواک کر لیا کریں۔ ٹوتھ برش بھی آپ کرتے ہیں تو ٹوتھ برش سے سنت تو زندہ نہیں ہوتی، بس دانت صاف ہو جایا کرتے ہیں۔ مسواک آپ کو 20 روپے کی مل جائے گی، برش آپ کو 100 روپے کا ملے گا۔ آپ مسواک آپ کو نہ بھی پیسے ہوں درخت سے توڑ لیں، مسواک بن جائے گی بھائی۔ تو کتنا خوبصورت عمل ہے، تو مسواک کا ارادہ کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کیسی تھی؟ اللہ کے نبی کی داڑھی مبارک گھنی داڑھی تھی اور سیاہ داڑھی تھی، گھنی داڑھی، بھری ہوئی داڑھی تھی اور ایسی خوبصورت لگتی تھی، جلال، روب، دبدبہ اللہ کے نبی کے چہرے پہ ہوا کرتا تھا، نورانیت، خوبصورت اللہ کے نبی لگا کرتے تھے۔ تو داڑھی بھائی ویسی داڑھی تو ہم نہیں بنا سکتے، لیکن اس داڑھی کے ساتھ اللہ کے نبی کا عمل کیا تھا؟ اللہ کے نبی کا عمل کیا تھا؟ اس داڑھی مبارک کو بھی اللہ کے نبی تیل لگایا کرتے تھے اور سجا کے رکھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور جن کی داڑھی نہیں ہے بھائی وہ بھی ارادہ کر لیں کہ ہم نے داڑھی رکھنی ہے، وہ بھی ارادہ کر لیں۔ اچھا چلیں آپ داڑھی کاٹتے ہی ہیں تو ساتھ یہ نیت کر لیا کریں، جیسے ہی داڑھی کاٹیں یہ نیت کر لیا کریں کہ آج کے بعد میں نہیں کاٹوں گا، آج کے بعد میں نہیں کاٹوں گا۔ اس سے ہوگا کیا؟ اگر آپ نے ارادہ یہی کیا ہوا ہے کہ میں نے اگلے ہفتے کاٹنی ہی کاٹنی ہے، تو بھائی اگر آپ یہ ارادہ کر لیں گے کہ چلو آج کے بعد نہیں کاٹوں گا تو پورا ہفتہ آپ کو گناہ نہیں ملے گا۔ بے شک اگلے ہفتے کاٹ لیں، پھر بے شک اس سے اگلے ہفتے کاٹ لیں، لیکن کاٹ کے یہ ارادہ کر لیا کریں آج کے بعد نہیں کاٹوں گا، تو بھئی ایسے آپ کو گناہ نہیں ملے گا، اور ایک دن اللہ رب العزت توفیق دے دیں گے کہ آپ کے چہرے پہ وہ سنت سجا دی جائے گی اور آپ انشاءاللہ بہت خوبصورت لگیں گے۔ تو بھئی ویسی داڑھی ہم نہیں بنا سکتے، لیکن ارادہ کر لیں کہ ہم نے داڑھی رکھنی ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک کیسا تھا؟ اللہ کے نبی کا ہاتھ بھرا ہوا تھا، لمبا ہاتھ تھا اور بھرا ہوا تھا، لمبی انگلیاں نمایاں نظر آیا کرتی تھی، کیا ہی خوبصورت ہاتھ ہوگا۔ لیکن اس ہاتھ کے ساتھ اللہ کے نبی کا عمل کیا ہوا کرتا تھا وہ تو ہم کر سکتے ہیں نا بھائی، یہ ہم ارادہ کر لیں کہ ہم نے وہ عمل کرنا ہے۔ وہ عمل کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو ایسے انگلی کے ساتھ اشارہ نہیں کیا تھا بھائی ان کو بلائیں، بھائی آپ ایسا کر لیں، بھائی آپ ایسا کر لیں، ایسا نہیں فرماتے تھے، پورے ہاتھ کے ساتھ اشارہ فرماتے تھے کہ بھائی
بھائی آپ ایسا کر لیں، آپ ایسا کر لیں، آپ ادھر آ جائیں، پورے ہاتھ کے ساتھ اشارہ فرماتے تھے۔ دوسرا عمل کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پریشانی میں ہاتھ مڑ جایا کرتا تھا۔ ہمارا بھی مڑ جاتا ہے لیکن ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا کہ یہ سنت ہے۔ اللہ کے نبی کا پریشانی میں ہاتھ مڑ جایا کرتا تھا، ارے بھائی یہ کیا ہوا، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیوں ہو، ایسے اللہ کے نبی کا ہاتھ مبارک مڑ جایا کرتا تھا۔ اچھا، اللہ کے نبی کا ایک عادت مبارکہ یہ تھی، صحابہ فرماتے ہیں اکثر ہم دیکھنے کو ملتی تھی کہ اللہ کے نبی جب گفتگو فرماتے تھے تو اپنا یہ انگوٹھا اور اپنی یہ ہتھیلی ایسے اکثر گفتگو کرتے ہوئے انگوٹھے کو ہتھیلی پہ مارا کرتے تھے۔ میں تو ہاتھ اوپر کر رہا ہوں نا، یہاں ناف کے آگے رکھ کے نا، اچھا بھائی آپ ایسا کر لیں، آپ ایسا کر لیں، چلیں بھائی ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، ایسے گفتگو فرماتے ہوئے اللہ کے نبی ایسے ہاتھ مبارک کے ساتھ انگوٹھا لگایا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کے نبی کا عمل تھا۔ اب ویسا ہاتھ تو ہم نہیں بنا سکتے، لیکن اس ہاتھ کے ساتھ اللہ کے نبی کا عمل کیا تھا یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا بھائی، یہ تو ہمارے اختیار میں ہے۔ تو اس کا ارادہ کر لیں کہ ہم نے آج کے بعد یہ کام کرنا ہے، سنت سمجھ کے کر لیں۔ اچھا بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک کیسا تھا؟ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سویا کرتے تھے دل نہیں سویا کرتا تھا، دل بھی جاگا کرتا تھا۔ ہم تو سوتے ہیں ہمارا دل بھی ساتھ سو جایا کرتا ہے، اللہ کے نبی کا دل مبارک ساتھ سویا نہیں کرتا تھا، وہ جاگا کرتا تھا۔ ویسا دل تو ہم نہیں بنا سکتے، ویسا دل نہیں بنا سکتے، لیکن اس دل کے ساتھ اللہ کے نبی کا معاملہ کیا تھا وہ تو ہم کر سکتے ہیں نا بھائی۔ اللہ کے نبی کا دل سب سے پاک تھا، کسی کی نفرت نہیں تھی، کسی کا بغض نہیں تھا، حسد نہیں تھا، کینہ نہیں تھا، جن چیزوں سے پاک دل تھا۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ وہ آ رہے تھے تو اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی جنتی دیکھنا ہے؟ صحابہ نے فرمایا جی یا رسول اللہ جنتی دیکھنا ہے۔ فرمایا وہ آ رہا، ان کے ہاتھ میں جوتا اور وضو کر کے آ رہے تھے، پانی ٹپکتا ہوا، فرمایا یہ جنتی۔ دوسرے دن پھر فرمایا جنتی دیکھنا ہے بھائی؟ ہاں جی جنتی دیکھنا ہے۔ فرمایا یہ اس دروازے سے آ رہا ہے، وہ صحابی وہ صحابی اس دروازے سے آ رہے تھے۔ تو ایک صحابی بڑے پریشان ہوئے کہ بھائی میں بھی تو عمل کرتا ہوں، یہ ان کا کیسا ایسا عمل ہے کہ ان کو اللہ کے نبی 2 مرتبہ جنت کی بشارت دے رہے ہیں کہ یہ جنتی ہے۔ رات کو ان کے پاس چلے گئے، ان کے گھر میں ٹھہر گئے اور ان سے کہنے لگے میں نے آپ کے پاس رات کو ٹھہرنا ہے۔ اچھا وہاں ٹھہرے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ رات کو اٹھے تو تہجد پڑھی اور پھر سو گئے اور پھر صبح نماز کے لیے اٹھ گئے۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے کہ میں آپ سے زیادہ تہجد پڑھتا ہوں، اتنی آپ نے پڑھی ہے نا، اس سے زیادہ میں پڑھتا ہوں، تو آپ کو اللہ کے نبی نے 2 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے، جنتی آ رہا ہے، جنتی آ رہا ہے، ایسا کون سا عمل ہے آپ کا؟ فرمانے لگے بیٹا میرا دل صاف ہے، لوگوں سے میرا دل صاف ہے۔ تو بھئی اللہ کے نبی جیسا دل ہم نہیں بنا سکتے، لیکن اس دل کے اندر کیا اعمال تھے وہ تو ہم کر سکتے ہیں نا بھئی، ویسا ہم نے کرنا ہے۔ اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کیسے تھے؟ آپ ہاتھ سے مثال کو سمجھیں، جیسے یہ پاؤں کی انگلیاں ہیں اور یہ پاؤں کے نیچے والا تلوا بولتے ہیں ہم اس کو، یہ نیچے والا تلوا ہے، چلے یہ انگلیاں اور یہ تلوا، جیسے یہاں پر ایک گیپ ہوا کرتا تھا، ایسے نا، ایسے ایک گیپ ہوا کرتا تھا، آپ یوں سمجھیں کہ یہاں ایک گہرا سا ایک گیپ ہوا کرتا تھا۔ مثال کے طور پہ اگر ریت کے اوپر پاؤں چھاپا جائے تو پورا پاؤں نہیں چھاپے گا، ایسے ادھر ایک گیپ ہوا کرتا تھا، اور اللہ کے نبی کے پاؤں مبارک موٹے تھے اور لمبے تھے، خوبصورت لگا کرتے تھے، ایسے ایک گیپ ہوا کرتا تھا۔ تو کیا ہی خوبصورت پاؤں ہوگا اللہ کے نبی کا، ویسا پاؤں ہم نہیں بنا سکتے، لیکن اس پاؤں کے ساتھ اللہ کے نبی کے اعمال کیا تھے وہ تو ہم کر سکتے ہیں نا۔ وہ اعمال کیا تھے؟ اللہ کے نبی چلا کیسے کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چلتے تھے جیسے کوئی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا ہو، تھوڑا سا جھک کر نیچے اترا کرتے تھے، نہ تو بہت زیادہ سست اور نہ ہی بہت زیادہ تیز چلا کرتے تھے، نارمل سپیڈ تھی، اور ایسے جیسے کوئی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا ہو۔ کیا ہی خوبصورت چلنا ہوگا۔ ایک استاد محترم اپنے شاگردوں کو اللہ کے نبی کا حلیہ بتا رہے تھے، تو اللہ کے نبی جیسے چلتے تھے وہ جب حدیث میں آنے لگا تو چھٹی ہو گئی، پیریڈ ختم ہو گیا، تو استاد جی فرمانے لگے میں آپ کو نا کل چل کر بتاؤں گا کہ اللہ کے نبی چلا کیسے کرتے تھے۔ تو انہوں طلباء نے کیا کیا کہ اہل محلہ میں ہندو بھی رہتے تھے، سکھ بھی رہتے تھے، عیسائی، مجوسی، فارسی بھی رہتے تھے، کافر بھی رہتے تھے، سب کو بتا دیا ہمارے استاد محترم چل کر بتائیں گے کہ اللہ کے نبی چلا کیسے کرتے تھے۔ لوگ جمع ہو گئے، 1 لاکھ کا مجمع جمع ہو گیا دیکھنے کے لیے کہ بھئی مسلمانوں کے نبی چلتے کیسے تھے۔ استاد محترم درسگاہ میں تشریف لائے، حیران ہو گئے بھئی یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے استاد جی آپ نے کہا تھا نا میں چل کے بتاؤں گا، یہ وہ دیکھنے کے لیے آئے۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے، لیکن انہوں نے چل کر جب بتایا تو 1 لاکھ کا مجمع اللہ کے نبی
نبی کا چلنا دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ کیا وہ چلنا ہوگا جس نے 1 لاکھ کے مجمع کو اپنا دیوانہ بنا دیا؟ تو اللہ کے نبی کی باقی زندگی اگر ہماری زندگی میں آ جائے تو گروہ در گروہ کفار اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو جائیں۔ میں بھی ارادہ کرتا ہوں، آپ بھی ارادہ فرما لیں کہ آج کے بعد اپنی زندگی اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق گزارنی ہے۔ اللہ کے نبی کا حلیہ بھی ہمارے لیے زندگی ہے، اس کو سامنے رکھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔